والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے شک جو لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ آپ کے ان کی طرف تشریف لانے تک صبر کرتے، انتظار کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اللہ بخشنے والا رحمت والا۔ حاضرین محترم، یہ سورہ حجرات کی دو آیتیں گزشتہ جمعہ جن آیتوں کا تسلسل آپ نے سماعت فرمایا تھا، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اور پوری کائنات کے سب سے برگزیدہ شخصیت، سب سے اونچا مقام و مرتبہ، روحانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو منصب نبوت و رسالت سب سے اونچے مقام و مرتبے، اس کے بارے میں بھی تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، کہ یہ رسولوں کی مقدس جماعت ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ انہی رسولوں میں ایک رسول وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان رسولوں میں ایک عظمت والے، شان والے وہ رسول بھی ہیں جو ان رسولوں پر بھی کئی درجوں بلندی رکھتے ہیں۔ تو وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، ظاہری حالت پر نہ جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ سرکار مکے کی اور مدینے کی گلیوں میں عام انسانوں کی طرح چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، سوتے جاگتے تھے، معاملات کرتے تھے، گھر میں کئی دنوں تک فاقہ ہوتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، اس لیے کہ رسول پاک کا یہ فاقہ، رسول پاک کی یہ محتاجی، یہ غریبی، یہ اختیاری تھی، اختیاری اور اضطراری، اس کی کئی مرتبہ میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اضطراری، ہم بھی غریب، مگر ہماری غربت اضطراری ہے،
ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایئر کنڈیشن اعلیٰ سے اعلیٰ محل میں رہیں، مگر ہم مجبور محل نہیں خرید سکتے، محل نہیں بنا سکتے، کسی کے لیے چھوٹے موٹے مکان میں رہ رہے ہیں، تو یہ ہماری غربت، ہماری مجبوری ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایئر کنڈیشن کاروں میں گھومیں، دنیا کی بہتر سے بہتر مال، قیمتی سے قیمتی سواریوں میں سفر کریں، مگر ہم چھوٹی موٹی گاڑیوں کے سوا کسی اور بڑی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ تو یہ ہماری غربت، ہماری مجبوری، اس کو اضطراری فقر کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر و فاقہ تھا یہ اضطراری نہیں تھا بلکہ یہ اختیاری تھا۔ اور تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو اختیار دیا تھا کہ چاہے تو دنیا کو آپ اختیار فرمائیں، آپ اگر چاہیں تو ہر پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے اور آپ جہاں چلیں یہ سونے کا پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جائے، مگر اس کے باوجود سرکار نے غربت کو اختیار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سرکار مالداری کو اختیار فرما سکتے تھے، اگر مالداری کو اختیار کر لیتے تو دنیا کے مالدار تو خوش ہو جاتے مگر غریبوں کا دل پست ہو جاتا، غریبوں کی ہمتیں بیٹھ جاتی کہ ہمارے نبی تو بڑے مالدار تھے اور بڑے غریب تھے۔ تو سرکار نے ہم غریبوں کی دل جوئی کے لیے غربت کو اختیار فرمایا۔ بات ایک اور ذاتی میں چلی جا رہی ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی بڑے مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ چنانچہ سرکار عالمی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کہ اوتیت خزائن مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں، سونا چاندی جتنی بھی قیمتی دھاتیں ہیں وہ سب کی سب زمین سے نکلتی ہیں۔ تو ان تمام خزانوں کی کنجیوں کا اللہ نے مجھے مالک بنا دیا، مگر اس کے باوجود میں ظاہری طور پر فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کیا ہوا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، امام ترمذی کی بھی روایت ہے، اننی وزیرانی من اہل السماء ووزیرانی من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبریل و میکائیل واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر و عمر۔ فرماتے ہیں کہ میرے آسمانوں میں 2 وزیر ہیں اور زمین میں بھی 2 وزیر۔ آسمانوں کے 2 وزیر حضرت جبریل و میکائیل علیہ السلام، زمین کے 2 وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ وزیر کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے، وزیر شہنشاہ کا ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک شہنشاہ بنا کر بھیجا، بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر بھیجا، بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر بھیجا، ہر اعتبار سے پاک و صاف بنا کر بھیجا۔ سرکار خود، حالانکہ سرکار سید المتواضعین ہے، عاجزی اور انکساری کا پیکر ہے، مگر اس کے باوجود سرکار کی اپنی شان اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سرکار کو حکم دیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب اپنے رب کی نعمتوں کو خوب خوب بیان کرتے ہیں۔ جو اس لیے کہ یہ لوگ تمہیں اپنے جیسا سمجھ کر اپنے جیسا معاملہ نہ کریں، اپنے جیسا معاملہ نہ کریں۔ تم بڑے مقام و مرتبے والے ہو، جب بڑے مقام و مرتبے والے ہو تو تمہاری بارگاہ کے آداب قرآن کریم میں ہم بیان کریں گے۔ جب قرآن کریم میں ہم بارگاہ نبوت کے آداب بیان کریں گے تو ہر مسلمان پر لازم ہوگا کہ وہ ان آداب کا پاس و لحاظ رکھے۔ چنانچہ نبی کی بارگاہ میں آنے کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اگرچہ کہ شان نزول خاص ہے مگر الفاظ کے عموم کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے
تو اس اعتبار سے اللہ ہر ایمان والے سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تک تمہیں بلایا نہ جائے نبی کے کاشانے میں داخل نہ ہو، بلاؤ تو آنا۔ بلانے کی شرط لگا دی، بغیر بلائے کے مت آؤ۔ جو تمہارے آنے سے نبی کو تکلیف ہوتی، تمہارے یہاں بیٹھ جانے سے نبی کو تکلیف ہوتی، تم یہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے رہتے ہو، نبی اخلاق کریمانہ کے بلند درجے پر فائز ہیں، وہ یہ نہیں فرماتے کہ اے لوگوں مجھے تکلیف ہو رہی ہے اٹھ کر جاؤ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود قانون بنا کے فرما رہا ہے کہ جب تک نبی بلائے نہیں تم آنا مت۔ اچھا آ گئے، آنے کے بعد بیٹھے ہوئے، جمعہ کا موقع ہے یا کوئی اور مجلس ہے، کسی مشاورت کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اب ایسی مجلس میں سے کوئی کسی ضروری کام سے اٹھ کے جانا چاہتا ہے، عام محفل میں سے کوئی بھی کبھی بھی اٹھ کے چلا جاتا ہے، کوئی باس پرس نہیں ہوتی، مگر نبی کے بارگاہ کا ادب دیکھو۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں قانون عطا فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ اس کے سوا نہیں، انداز بیان دیکھیں، اس سے ہٹ کے کوئی اور بات ہے ہی نہیں کہ وہ ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کرتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں سرکار کے پاس جمع ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی کام یاد آ جاتا ہے تو لم يذهبوا حتى يستأذنوا، یہ اٹھ کے چلے نہیں جاتے جب تک کہ سرکار سے اجازت نہیں لے۔ عام محفل سے جو جب چاہے اٹھ کے چلا جائے، مگر سرکار کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ آگے بیٹھنے کے بعد کوئی ضرورت پیش آ جائے تو جب تک سرکار سے اجازت نہ لی جائے اٹھ کے جانے کی اجازت نہیں۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بے شک جو لوگ اے حبیب آپ سے اجازت مانگتے ہیں، یہی لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بغیر اجازت کے اٹھ کے جانے والے ایمان والے نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ۔ اے حبیب، جب یہ لوگ کوئی آپ سے باہر جانے کی اجازت مانگیں اپنے کسی ضرورت کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دیں۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ کوئی اجازت مانگے تو فوری اجازت دے دو، تمہاری مرضی نہیں دیکھی جائے گی، بس اجازت مانگ رہا ہے اجازت دے دو، نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اے حبیب جس کو آپ چاہیں اجازت دیں، جس کو آپ چاہیں اجازت۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ مفسرین کرام کا قول پیش فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت میں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صعد المنبر یوم الجمعہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے دن منبر پر جمع فکر ہوتے، وَأَرَادَ الرَّجُلُ أَن يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِحَاجَةٍ أَوْ لِعُذْرٍ، اور کوئی آدمی کسی حاجت، ضرورت یا کسی مجبوری کی وجہ سے جانا چاہتا تو لم يخرج حتى يقوم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يرى،
وہ ایسے ہی اٹھ کے نہ چلا جاتا، بلکہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، سرکار کے سامنے کھڑا ہوتا اور ایسے انداز میں کھڑا ہوتا کہ سرکار کی نگاہ مبارک ڈائریکٹ اس پر پڑتی، اور جب سرکار کی نگاہ مبارک اس پر پڑتی فعرف انه انما قام يستأذن، کہ سرکار جان لیتے ہیں کہ یہ کھڑا جو ہوا ہے اجازت دینے کے لیے کھڑا ہوا، بے ادبی کے ساتھ اٹھ کے نہیں چلا جا رہا۔ فیاضت لمن شاء، اب سرکار ان میں سے جس کے لیے چاہتے اجازت دے، جس کے لیے چاہتے اجازت دے۔ سرکار کی محفل سے بغیر اجازت کے جانا تو صحیح نہیں، اجازت دے کے جانا ہے، مگر اجازت دے کے جانے کے باوجود سرکار کے محفل سے جانا گویا یہ نیکی سے ہٹ کر ہے، کیونکہ سرکار کے چہرے کا دیکھنا بھی عبادت، سرکار کے کلام کو سننا بھی عبادت۔ ایک بشری حاجت پیش آ گئی، اٹھ کے آپ جا رہے ہیں، اجازت دے کے جا رہے ہیں، تب بھی ایک معنی میں غلطی ہے، تو اللہ نے فرمایا واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے حبیب، جس کو آپ اجازت دینے جانے کی، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا، فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم آپس میں رسول پاک کے آواز دینے کو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دینے کی طرح نہ بنا۔ جیسے گزشتہ جمعہ آپ نے سورہ حجرات کی دوسری آیت میں سنا تھا، اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم لوگ نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اور سرکار کو بلند آواز سے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر ایسی بے ادبی کرو گے تو تمہارے اعمال چھن جائیں گے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ وہی ہو یہاں بھی دہرایا جا رہا ہے۔ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہوئے کوئی ضرورت پیش آ گئی، فطری تقاضا جانا ہے، تو کیا ہم سرکار کو آواز دیں کہ یا رسول اللہ ہمیں ضرورت ہے، جانا ہے؟ نہیں، یہ سرکار کے بارگاہ کے ادب کے خلاف، پھر کرنا کیا ہوگا؟ ابھی مفسرین کا قول میں نے پیش کیا امام بغوی کے حوالے سے، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ اٹھ کے خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امتحان حال میں جب طالب علم امتحان دے رہا ہوتا ہے، سوالات کے پرچے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کرتا ہے؟ اٹھ کے ممتحن کو آواز دے رہا ہے یا خاموش اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ خاموشی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو بھی امتحان دے چکے ہیں جانتے ہیں، ممتحن دیکھ کر خود آتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل سرکار کی بارگاہ میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آواز نہ دو، ضرورت ہے، جانا ہے، بس اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ادب کے ساتھ۔ انتظار کرو کہ سرکار تمہاری طرف متوجہ ہو، جب سرکار تمہاری طرف دیکھیں گے تو خود جان جائیں گے کہ تمہاری حاجت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، تمہیں اجازت دینا چاہے تو اجازت دے دیں گے۔ اسی لیے اللہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ بنا لو۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، تحقیق کے تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو کسی چیز کا آڑ لے کر چوری چھپے چلے جائے، بغیر پوچھے کہ تم جاتے ہیں، بغیر
اجازت دیے کہ جو چلے جاتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. کیا مطلب؟ جو کھڑے ہوتے ہیں اجازت دیتے ہیں، کیا اللہ ان کو نہیں جانتا؟ ان کو بھی جانتا ہے. پھر خصوصیت کے ساتھ یہ فرمانا کہ جو چوری چھپے کسی چیز کا آڑ لے کر، کسی انسان کا آڑ لے کر نکل جاتے ہیں، ان کو اللہ جانتا ہے. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں ایسا چوری چھپے بغیر اجازت کے چھپ چھپ کے نکل جانے والوں کو اللہ جانتا ہے کا مطلب ہے اللہ ان کو سزا دے گا. ان کی یہ حرکت قابل گرفت ہے، قابل سزا. جہاں بھی اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جاننے کے بعد ہماری نیکیاں ہیں تو ان نیکیوں کو جان کر اس کی کو جزا دے گا، اور اگر گناہ ہے قابل گرفت بات ہے تو اس کے جاننے کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا دے گا. تو یہاں بھی بارگاہ رسالت میں چوری چھپے اگر اٹھ کے چلے جاؤ گے، بغیر اجازت کے اٹھ کر چلے جاؤ گے تو یہ قابل گرفت ہے، قابل سزا ہے. تو اللہ ہمارا قد یعلم اللہ. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو سرکار کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں اس بات سے کہ دنیا ہی میں ان کو کوئی امتحان آ گھیرے گا، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. کب؟ جب سرکار کے حکم کی مخالفت کرو. اور یصیبہم عذاب الیم، اگر اللہ کی کسی مصلحت کی بنیاد پر دنیا میں کوئی مصیبت نہ آئے تو آخرت میں تو دردناک عذاب ایسے بدبختوں کو پہنچ کے رہے. میں ہمیشہ وہ حدیث شریف سناتا ہوں اس آیت مبارکہ کے تحت میں کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، رسول پاک تشریف فرما ہے، سرکار کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. بائیں ہاتھ سے سرکار نے فرمایا کل بھی یمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا. سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بات صرف کھانے کی نہیں، پینا بھی سیدھے ہاتھ سے. کھانے پینے کے معاملے میں ہم لوگ کھانے کے معاملے میں تو عمومی طور پر سیدھا ہاتھ اختیار کرتے ہیں، مگر پینے کے معاملے میں سیدھے ہاتھ کا اختیار نہیں کرتے. بائیں ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، کوئی مشروب پیتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف. اس کو اچھی طرح محنت رکھیے. سرکار نے فرمایا کل بھی یمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وہ سیدھے ہاتھ سے کھا سکتا تھا مگر سرکار کے سنت کی مخالفت کے لیے اس نے کہا لا استطیع، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. اتنا کہنا تھا کہ سرکار نے فرمایا مستطاع، تو نہ کھا سکے، حالانکہ کھا سکتا تھا. مخالفت حکم رسول میں اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا. سرکار نے فرمایا نہ کھا سکے، نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی بھر وہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہ لے جا سکتا. سرکار کے حکم کو چھوڑنا، سرکار کی سنت کو چھوڑنا، یہ دنیا میں بھی مصیبت کا باعث بنتا ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب کا سبب بنتا ہے. صحابہ کرام میں ایک صحابی ایک بادشاہ کے دسترخوان پر پہنچ گئے، کھانا کھا رہے تھے. کھاتے کھاتے آپ کے ہاتھ سے ایک نوالہ چھوٹ گیا، کچھ دانے دسترخوان پر گر گئے. فوری اٹھا کر آپ کھانے لگے. پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آپ جب دانوں کو دسترخوان سے اٹھا کے کھا رہے جو گر گئے، یہ بادشاہ کا دستر ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. تو اس وقت میں اس صحابی نے ایک تاریخ ساز جملہ فرمایا تھا. فرمایا آترک السنت بہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں ایک سنت چھوڑ دوں؟ یہ صحابہ کا طریقہ مبارک.
سنتوں پر پورا عمل کرتے تھے، جو ان کو معلوم تھا کہ سنت جانتے بوجھتے چھوڑنے پر دنیا میں بھی بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور آخرت میں بھی آتا ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ جو لوگ سرکار کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں اس بات سے کہ دنیا میں بھی ان کو مصیبت آئے گی یا آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب۔ پھر یہاں سورہ حجرات کی 2 آیتیں میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں بھی ارشاد ربانی ہو رہا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو اے حبیب آپ کو کمروں کے پیچھے سے آواز دیتے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، بے وقوف ہیں۔ بات کیا ہوگی؟ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ دوپہر کے وقت میں سرکار کے کاشانے پر آئے۔ سرکار اپنے دولت گدھے پر قیلولہ کر رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، دوپہر میں سو رہے ہیں۔ باہر لہر کر پکارنے لگے یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے پاس آؤ۔ تو ان کا اس انداز میں پکارنا رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے قانون بنا دیا، فرما دیا کہ جو اس طرح بے ادبی کے ساتھ نبی کو ان کے کمرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ سرکار ان کے پاس تشریف لا دیتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہو، ان کے لیے بہتر ہو۔ ایک اصول کی بات ہے، فائدے کی بات ہے۔ آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو خود قرآن کریم نے اجازت دی ہے، حدیثوں میں اجازت ہے کہ آپ جائیں تو آواز دیں، ٹھٹکا ماریں، اپنے آنے کی گھر والوں کو خبر دیں۔ آپ خبر دیں گے تو گھر والوں کو خبر ہوگی نا کہ آپ آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، گھر والے باہر نکلیں گے، آپ سے ملیں گے۔ یہی آداب ہے ملاقات کے جو شریعت نے ہمیں بتائے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے۔ نبی کے کاشانے کا معاملہ اور ہے، یہاں آؤ تو آواز دینا جائز نہیں، بلکہ باہر بیٹھنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا۔ سرکار کے آنے میں داخل ہو جائے، ہاں داخل ہو جائے، انتظار کرتے بیٹھو۔ بھئی ہر ایک کے پاس جا کے آواز دینا ہے، یہاں آواز دینے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جس کے گھر پہ تم جاتے ہو، گھر والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ تم آئے ہو، اس لیے وہاں آواز دینا ہے، ٹھٹکا مارنا ہے، تال بیل دبانا ہے، اپنے آنے کی خبر دینا ہے۔ مگر یہ رسول کا کاشانہ ایسے رسول کا کاشانہ ہے کہ یہ رسول نہ صرف یہ کہ تم کو دیکھ رہے ہیں بلکہ تمہارے آنے کے مقصد سے بھی واقف ہے۔ جو واقف ہو ان کو اب آواز دینے کی ضرورت نہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بیٹھے رہو، انتظار کرتے رہو، جب سرکار کرم فرمائیں گے، باہر تشریف لائیں گے کہ تمہارے لیے انتظار بہتر ہو۔ سرکار کو تبارک و تعالیٰ نے بارش خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر کے الفاظ میں سب سے زیادہ بزرگ و برتر اعلیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ بنا کر بھیجا ہے، تو ان کے بارگاہ کے آداب بھی تبارک و تعالیٰ نے خود متعین کر کے قرآن کریم میں ایمان والوں پر پابندی لگا دی ہے کہ ان آداب کی پابندی کرو تو تم ایمان والے رہو گے، اور ان ادبوں کو چھوڑو گے تو تم ایمان والوں کی فہرست سے خارج ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے منشا کو اپنے زمانہ میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرمائے، عزت کی، اسلام کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرمائے، میدان محشر میں سرکار کی شفاعت ہمارا مدد فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خاتم سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، ایک